السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کر رہے ہیں ہم کہ جنت کیسی ہوگی ضمن میں جامع الترمذی میں۔ آج ہم جس روایت تک پہنچے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کرے گا، پھر ان کی طرف دیکھ کر فرمائے گا کہ ہر شخص اپنے معبود کے ساتھ کیوں نہیں آتا؟ چنانچہ صلیب والے کے آگے صلیب کی، تصویر والے کے آگے تصویریں، اور آگ والے کے لیے اس کی آگ کی صورت بن کر آئے گی، تو وہ تمام لوگ اپنے معبودوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر مسلمان باقی رہ جائیں گے، تو ان کی طرف دیکھ کر اللہ پوچھے گا کہ تم لوگ ان کی اتباع میں کیوں نہیں گئے؟ وہ عرض کریں گے، اے رب، ہم تجھی سے پناہ کے طلبگار ہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، لہٰذا ہماری جگہ یہی ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ پھر اللہ انہیں حکم دے گا، انہیں ثابت قدم کرے گا اور دوبارہ چھپ جائے گا، اس کے بعد پھر ظاہر ہوگا اور پوچھے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ وہ پھر وہی جواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں حکم دے گا اور ثابت قدم کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا، کیوں تم لوگ 14ویں کا جان دیکھتے ہوئے شک میں مبتلا ہوتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح عن قریب تم لوگ اپنے رب کو یعنی یقین کامل کے ساتھ دیکھو گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ چھپے گا اور پھر ظاہر ہو کر انہیں اپنے متعلق بتائے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ سب مسلمان کھڑے ہو جائیں گے اور پل صراط رکھ دیا جائے گا، پھر اس پر سے ایک گروہ عمدہ گھوڑوں اور ایک عمدہ اونٹوں کی طرح گزر جائے گا۔ وہ لوگ اس موقع پر کہیں گے کہ سلم سلم، یعنی سلامت رکھ سلامت رکھ۔ پھر دوزخی باقی رہ جائیں گے، چنانچہ ایک فوج اس میں ڈالی جائے گی اور پوچھا جائے گا، کیا تو بھر گئی؟ وہ عرض کرے گی، کچھ اور ہے۔ پھر ایک اور فوج ڈال کر پوچھا جائے گا تو بھی اس کا یہی جواب ہوگا، یہاں تک کہ سب کے ڈالے جانے پر بھی یہی جواب دے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دے گا جس سے وہ سمٹ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بس؟ وہ کہے گی، بس بس۔ پھر جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے تو موت کو کھینچ کر لایا جائے گا اور دونوں کے درمیان کی دیوار پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر اہل جنت کو بلایا جائے گا تو وہ لوگ ڈرتے ہوئے دیکھیں گے، اور دوزخیوں کو پکارا جائے گا تو وہ خوش ہو کر دیکھیں گے کہ شاید شفاعت ہو۔ لیکن ان سب سے پوچھا جائے گا، کیا تم لوگ اسے جانتے ہو؟ وہ سب کہیں گے کہ جی ہاں، یہ موت ہے جو ہم پر مسلط تھی۔ چنانچہ اسے لٹایا جائے گا اور اسے دیوار پر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا، اے جنت والوں، اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والوں، تم ہمیشہ یہیں رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت ابو سعید مرفوعا نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن موت کو چتکبری بھیڑ کی صورت میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کیا جائے گا۔ وہ سب اسے دیکھ رہے ہوں گے، چنانچہ اگر کوئی خوشی سے مرتا تو جنت والے مر جاتے، اور اگر کوئی غم سے مرتا تو دوزخی مر جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری احادیث منقول ہیں جن میں دیدار الہی کا ذکر ہے کہ لوگ اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھیں گے۔ اچھا، اب جہاں تک اس روایت میں قدم کا تعلق ہے یا اسی طرح کی اور چیزوں کا، تو اس پر میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت سفیان ثوری، امام مالک، ابن عینہ، امام وکیع، عبداللہ ابن مبارک اور کئی علماء کا مسلک یہ ہے کہ ہم ان حدیثوں پر ایمان لاتے ہیں اور کیفیت کے متعلق نہیں جانتے۔
محدثین نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے کہ ہم ان سب چیزوں پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح یہ مذکور ہیں، ذکر ہیں، ان کی تفسیر نہیں کی جاتی، نہ ہی وہم کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کی کیفیت بھی نہیں پوچھی جاتی۔ تو میں نے اس چیز کو واضح کر دوں آپ کے آگے، اس سے پہلے کہ کوئی اس قدم والی بات پر کوئی سوال کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تکلیفوں اور مشقتوں کے ساتھ گھیری گئی ہے، جبکہ دوزخ کا احاطہ شہوات نے کیا ہوا ہے۔ مشقتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ گھیری گئی ہے، یعنی کہ جسے جنت میں داخل ہونا ہوگا اسے عبادت وغیرہ کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، نفس کو مارنا پڑے گا، کیونکہ جنت کو کے داخلے کے لیے اس راستے سے گزرنا ہوگا، جبکہ دوزخ اس کے برعکس شہوات نفسانی کی اتباع پر ہے۔ تم نفس کی عبادت کرتے رہو، پوجا کرتے رہو، اس کی اتباع کرتے رہو، اور پھر جہنم کے راستے پہ چلتے رہو۔ اللہ محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور دوزخ بنائی تو جبرائیل کو جنت اور اس میں موجود چیزیں دیکھنے کے لیے بھیجا۔ وہ گئے اور دیکھ کر واپس لوٹے اور عرض کیا کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے تکلیفوں سے گھیرنے کا حکم دیا اور دوبارہ جبرائیل کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ وہ دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب دوزخ اور اس میں موجود عذاب کو دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر چڑھا ہوا ہے، چنانچہ واپس آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، اس کا حال سننے کے بعد کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے شہوات سے گھیرنے کا حکم دیا اور دوبارہ جبرائیل کو بھیجا۔ اس مرتبہ وہ لوٹے اور عرض کیا کہ اللہ، تیری عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے کوئی شخص نجات نہ پا سکے گا اور داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی دوزخ سے تکرار ہوئی تو جنت نے کہا، مجھ میں ضعفاء اور مساکین داخل ہوں گے۔ دوزخ نے کہا، مجھ میں ظالم اور متکبر داخل ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے فرمایا، تم میرا عذاب ہو جس سے انتقام لینا چاہتا ہوں، تمہارے ذریعے لیتا ہوں۔ پھر جنت سے فرمایا، تم میری رحمت ہو، میں تمہارے ذریعے جس پر چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادنا جنتی وہ ہے جس کے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی۔ اس کے لیے موتی، یاقوت اور زمرد سے اتنا بڑا خیمہ نصب کیا جائے گا کہ جتنا صنعاء اور جابیہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ اسی سند سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے ہر شخص کی عمر 30 سال کر دی جائے گی، خواہ موت کے وقت وہ اس سے زیادہ کا ہو یا کم کا۔ یہی حال دوزخیوں کا بھی ہوگا۔ پھر اسی سند سے یہ بھی منقول ہے کہ ان کے سروں پر ایسے تاج ہوں گے جن کا ادنا سے ادنا موتی بھی مشرق و مغرب روشن کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو صرف ایک گھڑی میں حمل، پیدائش اور اس کی عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی جنت کیسی ہوگی کے ضمن میں چند اور احادیث اگلے درس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔